اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہیں۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دھدیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننھیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویری اور جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی، فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبت نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، تربستان، خوزستان اور خراسان وغیرہ کے مشہور، جید اور معتبر علماء فضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ شیخ ابو القاسم گرکانی کا شمار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آستانِ اعلی سے فیض یافتہ ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین چشتی توسوی رحمۃ اللہ علیہ دیپال پوری، اپنے مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس لیے خوب جانچ پڑتال کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی رحمت عالم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص جائے نماز پہ بیٹھا ہوا ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے، مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں جادو شریعت سے بہر ہو، تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہیں، اس پہ کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا، معاً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا، فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے، اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصاً پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا۔ مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصاً مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفایت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 ہجری 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہیں اور فیض پاتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔